أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں بھی ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ ہم اکثر اوقات گفتگو کی روانی میں ماہ رمضان کو رمضان کہتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ ماہ رمضان کو صرف رمضان نہ کہیے۔ عربی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ کی کہ اسے شہر رمضان کہیے، لیکن اردو میں شہر رمضان کا متبادل ہمارے پاس ماہ رمضان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت کے مطابق رمضان رب تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے وہ حدیث ہے کہ رمضان نہ کہیے، شہر رمضان یا اردو میں ماہ رمضان کہیے، تاکہ اس کا اضافہ کر لیا جائے تاکہ بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ماہ رمضان کی فضیلت سے سبھی واقف ہیں۔ اس میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی جو پہلی رات ہے اور پہلا روزہ، جب ہم پہلا روزہ اس کا رکھتے ہیں تو رب تعالی اپنی رحمت کے صدقے یکم رمضان سے آخری روزے تک ہم سے سرزد ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ما سوائے گناہ کبیرہ کے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی ہر شب کو 3 مرتبہ رب تعالی یہ فرماتا ہے اپنی مخلوق سے خطاب کر کے، ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے میری رحمت کا طلبگار ہو، ہے کوئی تم میں سے جو اسے قرض دے جو نادار نہیں ہے اور اس کا پورا بدلہ اور اجر دینے والا ہے۔ اسی طرح کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانے کی فضیلت بے پناہ بیان کی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی بے پناہ سخی تھے، لیکن ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تمام حدود پار کر جاتی، اس لیے کہ اس مہینے میں مساکین کو لک آفٹر کرنا، روزے داروں کی روزہ کشائی، مقروض لوگوں کو قرض سے رہائی دلانا، غلام کو آزاد کروا دینا، اس کا اجر بے پناہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے لوگوں کی گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہیں جہنم سے رہائی دے دیتا ہے، ما سوائے 4 لوگوں کے۔ ایک تو وہ صاحب جو عادی شراب نوش ہوں، دوسرا وہ شخص جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے، تیسرا وہ جو مسلمانوں سے قطع تعلق کر لے، اور چوتھا وہ جو دل میں بغض اور کینہ رکھے۔ اب یہ جو چوتھی قسم ہے ایسے انسان کی جسے جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا، وہ کینہ اور بغض رکھنے والا۔ جن دنوں یہاں روحانیت
سے متعلق گفتگو ہماری ہو رہی تھی، تو آپ حضرات کو اگر یاد ہو تو میں دل کو صاف رکھنے پہ، دل کی صفائی اور اسے ہر قسم کے کینہ، بغض اور انتقام کی سوچ اس سے پاک رکھنے پر زور دیتا رہا۔ یاد رکھیے کہ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی کسی مقام پر پہنچ نہیں پاتا۔ اور رب کی راہ پر اگر ہمیں چلنا ہے تو ہمیں اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھنا ہوگا، ورنہ اللہ کی راہ پر چلنا ممکن نہیں۔ اگر دل میں ہمارے کینہ ہے، بغض ہے یا انتقام کی سوچ ہے تو اللہ کی راہ پر ہم نہیں چل پائیں گے۔ یہ ان بنیادی پری ریکویزٹس میں سے ہے جس پر تمام فقیر زور دیتے ہیں، اور عرف عام میں اسے قلب کی صفائی کہا جاتا ہے۔ قلب کی صفائی میں اور کچھ چیزیں ہیں لیکن میجر ایمفسس اسی پر ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں کسی کے خلاف کسی قسم کا کوئی کینہ، بغض اور انتقام کی سوچ نہ رہے یا بدلہ لینے کی سوچ نہ رہے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ فقیر کبھی مدعی نہیں بنتا، کمپلینٹ نہیں کرتا کسی چیز کی، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں فقر میں کہ فقیر پر گلا شکوہ اور شکایت حرام ہے، منع ہے۔ جس فقیر نے گلا شکوہ اور شکایت کی وہ رسوا ہو گیا۔ فقیر اگر کبھی مدعی بنے گا تو ہمیشہ اپنا مقدمہ ہار جائے گا۔ مقدمہ صرف عدالت کا نہیں، ویسے بھی شکایت، جب بھی شکایت کرے گا وہ اپنا کیس ہار جائے گا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے روحانیت میں۔ تو اس لیے فقیر شکایت سے دور رہتا ہے، اور شکایت سے دور رہنے کے لیے ضروری یہ ہے، اور گلا شکوہ سے زبان اپنی بند رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہی کوئی شخص ہمیں دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ہمارا نقصان کرتا ہے، ہماری جڑیں کاٹتا ہے، اسے یہ حرکت کرنے سے پہلے ہی ہم معاف کرتے ہیں۔ جب ہم اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس طرف سے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور ہمیں شروع میں تو یہ ڈیلیبریٹ اور کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے گلا شکوہ اور شکایت سے رکا جائے، اس کے لیے ایک کانشیس ایفرٹ کرنا ہوتی ہے، ضروری ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر انسان اسے اپنی روٹین ہی میں معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ ادھر توجہ ہی نہیں جاتا کہ کس نے میرے خلاف کیا کہہ دیا، کس نے میرے خلاف کیا تانے بانے بن دیے، کس نے مجھ پر تہمتیں لگا دیں، کس نے میری برائی کر دی، توجہ ہی نہیں جاتی۔ اگر کوئی آدمی آ کے کہہ بھی دے تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ صاحب فلاں آدمی نے آپ پر یہ الزام لگایا یا یہ تہمت لگائی، تو فقیر آپ کو ایک سیدھا جواب دے گا کہ نہیں، ایسا نہیں کہیے، وہ آدمی تو بہت اچھا ہے، نیک آدمی ہے، وہ جھوٹ کیوں بولے گا، اس نے جو کچھ میرے بارے میں آپ سے کہا ہے یقیناً وہ سچ ہوگا۔ فقیر یہاں تک چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے دل کو ہر قسم کی گلے شکوے، شکایت اور انتقام سے پاک رکھنا چاہتا۔
ورنہ انسانی فطرت میں تو ہے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے اس کے خلاف اس کے دل میں شکایت ضرور آتی. تو ماہ رمضان میں جن 4 آدمیوں کو جہنم سے رہائی حاصل نہیں ہوتی، اس میں چوتھی قسم اس کی بھی ہے جو دوسروں کے خلاف دل میں کینہ رکھتا ہے یا اناد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. رمضان سے متعلق، روزوں کے مہینے سے متعلق ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ صاحب اس میں شب قدر آتی ہے. جس طرح سے ہم نے اور معاملات میں رب تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے معاملے کو بھی ایک طرح سے مزدوری بنا لیا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مجھ جیسے لوگ جو گناہوں میں لتھڑے ہیں اور عصبیت میں مبتلا ہیں، میری تمام عبادات مشروط ہیں اس بات سے کہ اس کے جواب میں اللہ مجھے انعام کیا دے رہا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر حدیث یہ ہے کہ شب قدر 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ثواب دیتی، تو میں فوراً میتھمیٹیکل کیلکولیشنز میں پڑھتا ہوں اور یہ رات کسی نہ کسی طور میں جاگ کے عبادت کرتے ہوئے گزار دوں گا. اور اس میں ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ ایک ہی بات ہے کہ میں ایک رات میں اتنا ثواب کما لوں جو 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہو. اسی طرح آپ جب کبھی مجھے دیکھیں گے کہ میں کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا کوئی تسبیح کر رہا ہوں، تو یہ سمجھ جائیے کہ اس کے پیچھے میری کوئی قرض چھپی ہے. اگر میرا کوئی افسر مجھے آفس میں تنگ کر رہا ہے تو میں وظیفہ پڑھنا شروع کر دوں گا، رب انی مغلوب فانتصر، اور وہ تسبیح پڑھے جا رہا ہوں. نیت میری یہ ہوگی، اس میں اپنی بات کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کی. تو میں وہ جو تسبیح پڑھوں گا تو وہ مقصد یہ ہوگا کہ یا اللہ یہ پڑھ رہا ہوں تو اس کے عوض اس افسر کے شر سے مجھے بچا لے. اور جب افسر ٹرانسفر ہو جائے گا میں وظیفہ چھوڑ دوں گا. تو یہ ایک طرح سے میرا معاہدہ ہے رب کے ساتھ مزدوری کا، کہ میں یہ تسبیح پڑھوں گا تو میرا وہ کام کر دے. جب اس سے میرا رب تعالیٰ نے میرا وہ کام کر دیا، میں نے تسبیح چھوڑ دی، وہ کانٹریکٹ پورا ہو گیا. مجھ پہ رزق کی کمی آئے گی تو میں یا رزاقوں کا وظیفہ شروع کر دوں گا. جب رزق مجھ پر اللہ وسیع کر دے گا اپنی رحمت کے صدقے تو پھر میں چھوڑ دوں گا. تو وہ میری عبادات اور میرے ذکر اذکار یہ سب مشروط ہیں اس بات پر کہ رب تعالیٰ اس کا مجھے اجر کیا دیتا ہے. تو شب قدر کی کم از کم مجھے تو اس لیے اس کی تانگ رہتی ہے، اس کا میں منتظر رہتا ہوں کہ سال بھر تو میں نے گناہ کیے اور اس رات میں ایک رات عبادت کر لوں تو 1000 راتوں کی برابر ثواب مل گیا مجھے، تو میں بخش دیا جاؤں گا. مجھے حسرت ہے کہ عمر تمام بیت گئی، میں کبھی 1 منٹ کے لیے اللہ کی عبادت صرف اس لیے کر لوں کہ میرا رب لائق عبادت ہے. شب قدر کی بھی عبادت میں اس لیے کر لوں کہ میرا رب لائق عبادت ہے، اور چونکہ میری عبادت ناقص ہے، اس میں 1000 طرح کے فلاز موجود ہیں. تو اس رات کیونکہ اللہ کی رحمت بہت زوروں پر ہوتی ہے، اللہ پہلے آسمان پر اتر آتا ہے. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
دوسرے فرشتوں کے جلوہ میں زمین پر اترنے کا حکم دیتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں سبز رنگ کا ایک پرچم اٹھا کے دوسرے فرشتوں کے ساتھ زمین پر چلے جائیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر آتے ہیں تو وہ سبز رنگ کا پرچم خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں اور تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، وہ صرف اسی رات میں اپنے تمام پروں کو پھیلاتے ہیں، واحد رات ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تمام پر پھیلتے ہیں، اور اپنے پھیلے ہوئے پروں کی کیفیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پر زمین کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اتنے وسیع ہیں۔ اور وہ جو فرشتے پھیلتے ہیں لوگوں کے درمیان، تو اس وقت جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ کھڑے ہوں یا بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں رب کا، اس کی تسبیح کر رہے ہوں، وہ ان پر اللہ کی رحمت نچھاور کرتے ہیں۔ جب کوئی دعا مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اس کے جواب میں۔ اکثر اوقات آپ کے ساتھ ذکر ہوا میرا گفتگو کے دوران کہ رب تعالی سے ہم دو چیزیں مانگیں کہ یا اللہ مجھ پر تو اپنا رحم فرما دے۔ دراصل جب ہم اس سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، اس سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، کہنے کو تو رحم ایک لفظ ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر بہت سے معنی چھپے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ سے اس کا رحم مانگتا ہے تو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنے قطعی طور پر عاجز ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اپنے بے دست و پا ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اور یہ اقرار کر کے وہ ٹوٹل سرنڈر کر رہا ہے اللہ کے حضور۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے۔ ایک کنفیشن ہے اس لفظ میں۔ جب ہم رب سے رحم مانگتے ہیں تو ایک کنفیشن کر رہے ہیں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی خطاؤں کا، اپنی سرکشی کا، اور اس کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ تو بڑا زبردست قوت والا ہے اور میں تیرے مقابلے پر بالکل بے کس، محتاج اور عاجز ہوں۔ پھر ایک اقرار ہم اس کے سامنے اور کرتے ہیں کہ میں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں میرے پاس، میں اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ میں تیرے حکم سے سرتابی کرتا، مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما کے مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ جو ٹوٹل سرنڈر کی کیفیت ہے، اپنے گناہوں کے اقرار، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قوت اور اس کی قدرت کے سامنے بے بسی، بے کسی اور عاجزی کا اقرار، یہی بچا لیتا ہے۔ تو ایک لفظ کہتے ہوئے کہ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، یہ ایک لفظ رحم کی اپیل ہمیں اس درجے پر لے جاتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اپنے بندے کا، کہ وہ رب کے حضور عاجز ہو جائے اور اپنی بے بسی و بے کسی کا اقرار کر لے دل سے۔ تو جب ہم اس سے رحم مانگ رہے ہیں تو اس مقام پر چلے گئے جو رب کو اپنے بندے کے لیے بہت
پسند ہے اپنے مقابلے پر. اور اس سے اگلی چیز جو اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ دعا میں رب تعالی سے اس کی رحمت مانگیے. اور رب تعالیٰ کی رحمت بھی پایا ہے جس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے. جب ہم ٹوٹل سرنڈر میں جا کے پھر اس سے رحم مانگتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے. وہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے. خمیری طرح کے کتنے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں، اور پھر ان پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اور ان کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو انہیں دین و دنیا دونوں جہاں میں باعزت کر دیتے ہیں. تو شب قدر میں اس کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. ہم جو کچھ آخرت کے لیے اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں فی الفور عطا کر دیتا ہے اس رات میں. اور جو کچھ دنیا کے لیے ہم اس سے مانگتے ہیں، جو دنیا کی چیزیں اس سے مانگتے ہیں، وہ انہیں اپنی نظر میں رکھتا ہے. اور جس چیز کو رب اپنی نظر میں رکھتا ہے وہ وہاں اپنی رحمت ضرور نازل فرماتا ہے. یہ شب قدر کی ایک فضیلت ہے. اس میں ایک نقطہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ قدر میں تو ذکر ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سال میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں نازل ہوا. ایک رات میں قرآن کے نازل ہونے کا قرآن میں ذکر ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہے کہ وحی کے ذریعے چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں یہ نازل ہوا. اور دونوں ہی باتیں غلط نہیں ہو سکتی. ایک رب کا فرمان ہے اور ایک ذاتی تجربہ ہے. در حقیقت سورہ قدر میں جس چیز کا ذکر ہے اسے شب قدر میں نازل کیا گیا، وہ دو طریقے سے اس کے معنی ہیں. ایک تو بابا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی قرآن لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا تھا. تو قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان پر نازل کیا گیا شب قدر میں پورے کا پورا. وہ سورہ قدر میں جو نازل ہونے کا ذکر ہے تو رب اس چیز کو ریفر کر رہا ہے کہ رب تعالی نے لوح محفوظ سے اسے آسمان پر نازل کیا. وہ ایک رات میں ہوا. پھر آسمان سے حسب حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آیات کی صورت میں وحی کے طور پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے، وہاں تک پہنچاتے رہے. وہ پروسیس 23 سال میں مکمل ہوا. سورہ قدر کا وہ حصہ جس میں قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے کا ذکر ہے، لوح محفوظ کے علاوہ ایک اور چیز کو ریفر کر رہا ہے. ہر شب قدر کو پہلے گزری ہوئی شب قدر سے اس شب قدر تک کا 1 سال کا جو عرصہ ہے اس پر نازل ہونے والے حصے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کرتے.
یہ اس کو بھی ریفر کر رہا ہے. پورا ایک سال میں نازل ہونے والی وحی اکٹھی کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں سنا دیتے تھے. پھر اس سے اگلے سال جب شب قدر آتی تھی تو پھر ایک پورے سال میں نازل ہونے والی وحی کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے. یہ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، شب قدر میں نازل کیا گیا ہے. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے اور چاروں آسمانی کتابیں ماہ رمضان ہی میں نازل کی گئی ہیں. ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے تھے. 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی تھی. ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زورہ نازل کی گئی تھی. زبور نازل کی گئی تھی. 14 رمضان کو قرآن نازل ہوا تھا اور 13 رمضان کو بائبل نازل ہوئی تھی. یہ چاروں آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئی. ان کی تاریخ میں نے عرض کر دی آپ سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئے. یوں ماہ رمضان کی یہ بھی ایک اہمیت ہے. شب قدر کے بارے میں صحابہ کرام سے مختلف روایات ملتی ہیں. حضرت امام شافعی کے مطابق 21 رمضان کو شب قدر ہوتی ہے. آپ کا گمان یہ ہے کہ 21 تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کو گمان یہ ہے کہ 23ویں شب قدر ہوتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کی کہ شاید 24ویں رات شب قدر ہوتی. یہاں یہ طاق سے ڈیویشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اس کے مطابق 27ویں رات. اور جناب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت 23ویں رات کے بارے میں. یہ مختلف روایات ہیں. کچھ روایات کے مطابق 29ویں رات شب قدر ہوتی ہے. لیکن ان روایات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے گمان پر جانے کے اس کا ایک آسان حل ہے کہ آخری 10 کی 10 راتیں شب بیداری میں گزار لی جائیں تاکہ کوئی احتمال ہی نہ رہے اسے مس کر جانے کا. اس سے اس رات میں میرے نزدیک جو بہتر عبادت ہے وہ 2 طرح کی ہے. نماز عشاء کے بعد سے نصف شب کے ذرا بعد تک اگر ہم نوافل میں گزار دیں اور خاص طور پہ 2 بجے رات کے ارد گرد کا تمام وقت، جیسے فار ایگزامپل 1 بجے سے 3 بجے کے بعد تک کا وقت اگر تلاوت کلام پاک میں گزارا جائے اور اس کے بعد پھر نوافل پڑھ لیے جائیں، اس کے بعد تہجد کی نماز ہے اور پھر فجر کی نماز، اس کے بعد پھر تلاوت کلام پاک کر لیا ہے، تو امید ہے
کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخش دے گا اور ہمارے گناہوں سے صرف نظر کرے گا۔ مقصد تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر قدم پر رب کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، استحقاق بالکل نہیں۔ ہم سے ایک جرم سرزد ہوتا ہے کہ ہم رب کے حکم سے سرپابی کرتے ہیں، سوائے اس کی کہ اللہ کی رحمت کو آواز دی جائے اور رب تعالیٰ کے حضور سر جھکا دیا جائے کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت بہرحال بے پایا ہے اور تیرے معاف کر دینے کی صرف بھی بغیر حد و حساب کے ہے، تو ہمیں اپنے غفور الرحیم ہونے کی صدقے معاف فرما دے اور اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اس لفظ کریم سے مجھے یاد آیا کہ ابھی کل 21واں روزہ تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت۔ باقی تمام صحابہ کرام کے لیے ہم لفظ رضی اللہ تعالی عنہ کا استعمال کرتے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ہم کرم اللہ وجہہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی میں عرض کر دوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا کریموں کا ورد بڑی کثرت سے کرتے تھے، بے پناہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کا قلب یا کریموں کا ورد کرتا رہتا تھا، اور ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی جو آپ نے ایک بار دوران نماز خیرات کر دی تھی، کسی سائل کو دے دی تھی، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز عطا فرما رہے تھے، تو مسجد میں کوئی سائل آ گیا جس نے آ کے اللہ کے نام پر صدا لگائی، تو باوجود نماز میں ہونے کے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اس کو پیش کر دی کہ حالت نماز میں اور کچھ تھا نہیں، تو وہ انگوٹھی دے دی تھی، اس پر بھی یا کریموں کندہ ہوا ہوتا۔ اس لفظ کے نسبت سے یا کریموں کے حوالے سے اس کی کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے، ان پر اللہ کا کرم ہو گیا۔ یہ وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کرم اللہ وجہہ کہنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب پر رحم فرما دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ ایک سوال کسی صاحب نے دیا ہے کہ اذان کے بعد دعا مانگی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجہ عطا فرما دی، تو کیا نبی کو دعا کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ نبی، پیغمبر اور رسول معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن عجیب اتفاق ہے، تمام انبیاء اکرام نے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اور رو رو کے اپنے گناہوں کی
معافی مانگ کے مغفرت کی درخواست کی ہے، جبکہ تمام نبی معصوم ہیں۔ اسی ریفرنس سے اگر دیکھا جائے تو جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، جو درود و سلام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، درود و سلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی تو گارنٹیڈ ہے اللہ پہ۔ خود رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ رب کوئی کام نہیں کرتا، وہ صرف ایک لفظ کہتا ہے کن اور کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اکلوتی مصروفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، یہ اکلوتی مصروفیت ہے رب کی۔ تو جب رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی بھیجیں اور آپ کے درجات کی بلندی اور مقام محمود عطا کیے جانے کی درخواست بھی رب سے کرتے چلے جائیں۔ اسی حوالے سے یہ دعا کی جاتی ہے، نہ صرف درجات بلند کرنے کی دعا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنے کی درخواست بھی اللہ کے حضور کی جاتی ہے اس دعا میں۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ یقین ہے ہمیں کہ رب اپنے وعدے کا سچا ہے، اس کے باوجود درخواست ہم کرتے ہیں۔ تو یہ عاجزی کا اظہار ہے کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، بے شک تو نے کسی چیز کا وعدہ کیا لیکن ہم پھر بھی تیرے حضور یہ دستہ درخواست کرتے ہیں، تو ہم پر رحم فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج اور سلامتی عطا فرما۔ تو یہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔